الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی شروع میں انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب بندوں کو پیدا کیا اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا تو آگے 3 طرح کے گروہ ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھا اور اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے اپنا جان مال اللہ کی راہ میں پیش کیا اور سرخ روح ہو گئے، ان کو اللہ نے متقین کہا۔ اور دوسرے وہ جو مخالفت میں ڈٹ گئے، حسد بغض تکبر کی وجہ سے انبیاء سے آسمانی کتابوں سے اور بالکل انکار کر دیا، ان کو کافر کے نام سے یاد کیا گیا۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے آگ کو پہچان لیا، یہ پتہ چل گیا کہ بات یہ سچی ہے جو انبیاء کہہ رہے ہیں، دل نے بھی تصدیق کی، لیکن جو اس راہ میں مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، جیسے اس وقت کفار سے جنگ، دھمکیاں، وطن چھوڑ دینا، بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، میدان جہاد میں اترنا، یہ مشکلات دیکھ کے نا تو وہ کبھی آگے کبھی پیچھے درمیان والا روپ اپنا لیا۔ ان میں بھی 2 گروہ ہیں جنہوں نے حق واضح ہونے کے بعد نیت درست کی نہیں، ہمیشہ دھوکہ ہی ذہن میں رکھا۔ ان میں علماء یہود بھی ہیں اور منافق بھی۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جو صرف ارادے کے دل کے کمزور تھے۔ ان 2 کی اللہ رب العزت آج مثالیں بیان کر رہے ہیں جو منافقین ہیں ان کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کا انداز بڑا پیارا ہے، یعنی بات بھی کی پھر تمثیل بھی دی، جیسے اچھا استاد پڑھاتے ہوئے مثالیں دیتا ہے سمجھ آ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مثالو مثال، یہ ہم پڑھ رہے ہیں ان کی، کاف جس طرح، مثالی مثال، الذی اس شخص کی، یعنی ان ساروں کی مثال ایسے ہے منافقوں کی جیسے اس ایک شخص کی مثال ہے، استوقدہ جس نے جلایا، توقد ہوتا ہے بھڑکانا آگ کو، جس نے آگ کو خوب جلایا، نارن آگ، جس نے آگ کو جلایا، فلما فا پس لما جب، اضاءت ضیاء روشنی کو کہتے ہیں، جب روشن کر دیا، ماحول اس بندے کے آس پاس، ماحول کہتے ہیں ارد گرد، جب اس کا ارد گرد والا علاقہ ماحول روشن ہو گیا یا اس آگ نے روشن کر دیا، ذہب اللہ، ذہبہ چھین لیا، لے لیا، سلب کر لیا، اللہ نے بے نورہم ان کے نور کو، ان کی بینائی کو، ان کے اندر کی روشنی کو اللہ رب العزت نے چھین لیا۔ وَتَارَكَ کا چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، ایک اندھیرا نہیں بہت سے اندھیروں میں چھوڑا، لا یبصرون انہیں کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ یعنی یہ مثال 2 طرح سے مفسرین بیان کرتے ہیں۔
کہتے ہیں ایک تو منافق کی گویا مثال ہے کہ روشنی آئی ہدایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے قرآن کو بیان کیا، دلائل سے ثابت کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، شرک سے بچ جائیں، اسلام کے احکامات کو مانیں، قرآن جو کہہ رہے ہیں فالو کریں، تو گویا یہ روشنی دی۔ لیکن وہ بندہ جو ہے اس نے غور کیا، اس کے اندر یہ روشنی آ گئی، بات سچی ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ یہ جو علماء یہود ہے نا، خاص طور پہ ان پہ پھیٹ آتی ہے کہ ان پر موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، تورات بھی آئے، اور اس میں آخری نبی کے سارے نشانیاں بھی آئیں، اور یہ بھی حکم آیا کہ جب آخری نبی آ جائیں گے ایمان لانا ہے۔ یہ ساری تعلیمات سے مدینے کے جو یہود تھے وہ پوری طرح آگاہ تھے، لیکن انہوں نے بالکل ماننے سے انکار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈٹ کے مخالفت کی، اور جتنے وہاں کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے ان کو بھی پوری فرق لانے کی کوشش کی۔ تو ان کی یہ مثال ہے۔ اور دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آگ جلانے سے مراد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی مثالہم، ان منافقوں کی مثال اس طرح سمجھے تو مثل الذی، جیسے ایک آدمی آئے، اس توقعہ نارا، اس نے روشنی جلائی، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے ان کے سامنے آ کر باطل روشن کر دیا، سب واضح کر دیا۔ فلما ذات ماحول، جب ان کا ماحول پوری طرح روشن ہو گیا، ہر چیز انہیں واضح پتہ چل گئی کہ حق یہ ہے باطل یہ ہے، پھر انہوں نے ماننے سے انکار کیا، پھر اللہ رب العزت نے ذہب اللہ بنور، ان کے آنکھوں کی بصارت نہیں، دل کی بصارت، کیونکہ قرآن میں آتا ہے آنکھ کی اندھی نہیں ہوتی، بندے کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ جب دل میں یہ خیال ہو میں نے عمل نہیں کرنا، تو آنکھوں سے کانوں سے سب سے ہی سنتے رہتے ہیں اور میں سے ہوتے ہیں، کیونکہ دل کا فیصلہ ہوتا ہے ہم نے نہیں ماننا۔ تو اللہ نے ان کے دل کی بصیرت جو ہے وہ چھین لی، کیونکہ وہ عمل کرنا چاہتے ہی نہیں تھے۔ وَتَارَ كَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، جس طرح پہلے ظلم کے اندھیروں میں تھے، شرک کے اندھیروں میں تھے، برائی اور دلدل جو جہالت تھی اس میں تھے، انہی میں وہ پڑے رہے، لا یبصرون، اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، گویا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انہیں راہ راست پہ نہ لا سکی۔ اور سم، وہ ایسے ہو گئے جیسے سمم بکمن امیون، بہرے ہیں، یعنی کان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنتے ہیں لیکن عاقب سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، بکمن، گونگے ہیں، کبھی بھی حق بات کو آگے جا کے بیان نہیں کرتے، ان کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے آپ کے سوا نکلتا ہے، آپ کی مخالفت کی نکلتا ہے، شرک والی باتیں نکلتی ہیں، امیون، اندھے ہیں، پورا جہان اللہ کی قدرت کا ان کے سامنے بکھرا ہوا ہے، لیکن وہ بالکل آنکھوں سے آنکھ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہوتا ہے سومم بکمن امیون، ایک بندہ اندھیرے میں ہو، دوسرا بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو، اندھا بھی ہو، فہم لا یرجو، بس وہ بالکل لوٹ کے صحیح راہ پہ نہیں آ سکتا، کہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہو، کان سنتے نہ ہو، آنکھ دیکھتی نہ ہو، تو پھر وہ بندے کے لوٹنے کی یا ہدایت کی طرف آنے کی بالکل کوئی امید نہیں رہ جاتی۔ ایک مثال آگے ہے، جو ارادے کے کمزور تھے، ڈرپوک تھے، ان کی مثال ہے، او ہوتا ہے یا کسیب، کاف ہوتا ہے کی طرح، یعنی ان کی مثال اس طرح ہے، سیب بارش کو کہتے ہیں، تیز بارش، من السماء، جیسے آسمان سے تیز بارش برسے، حالانکہ صرف بارش آ جائے کافی ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ اوپر سے نیچے آتی ہے بادلوں سے، لیکن آسمان کی نسبت اس لیے کی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی ہے اس کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، وہ اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے، تاکہ مشرقین کو، منافقین کو پتہ چلے یہ اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے آسمان سے۔ او کسیبن، یا ان کی مثال بارش جیسی ہے، من السماء، جو آسمان سے آتی ہے، فی، اس میں، اب جب بارش برستی ہے نا، ظلمات،
اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، بادل بن جاتا ہے، سورج غائب ہو جاتا ہے تو زمین میں اندھیرا ہوتا ہے۔ وَرَعْدٌ، رعد ہے کڑک، گرج، بادل گرجتے ہیں، کڑک پیدا ہوتی ہے، آواز، برق، برق بجلی کو کہتے ہیں، چمک بھی پیدا ہوتی ہے۔ جب بادل آپس میں، حالانکہ پانی ہوتا ہے، آپس میں ٹکر کھاتے ہیں تو جہاں کڑک پیدا ہوتی ہے، گرج پیدا ہوتی ہے، وہاں برق، بجلی، آسمانی بجلی پیدا ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں اس میں۔ جب یہ ہوتا ہے یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، ہم بڑی دفعہ آ رہا ہے، جو آپ نے ہوا ما ہم بڑا ہوا ہے نا، وہی ہے، وہ سارے اپنی انگلیاں، یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں۔ جب وہ گرج دیکھتے ہیں، بجلی دیکھتے ہیں، جلدی جلدی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈھونس لیتے ہیں، من الصواعق، اور سخت آواز گرج کی وجہ سے، آذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے، یعنی وہ گرج اتنی سخت ہے، وہ بجلی کی چمک اتنی سخت ہے کہ خوف کے مارے آنکھیں بند کرتے ہیں اور کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں کہ کہیں موت نہ آ جائے، اتنی وہ سخت ہے۔ واللہ، اللہ محیط، احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین، ان کافروں کو اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے۔ اب یہ مثال، بارش سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نازل ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو رحمت قرار دیا ہے، کیونکہ بارش کو اللہ نے قرآن میں بھی مان مبارکن، یہ قرآن کو بھی برکت والا پانی کہا گیا ہے۔ تو یہ آسمان سے بارش سے مراد قرآن مجید ہے۔ جب یہ آیا ہے تو اس میں ظلمات، ظلمات، رات، اور یہ دو اس لیے ہے کہ اندھیرے اور کڑک، اس میں مشرقین کی طرف سے جتنے خطرات آتے تھے، جنگ کرنے کے، میدان جنگ میں اترنے کے، ہجرت کرنے کے، مال کمایا ہوا خرچ کرنے کے، یہ ساری ازمائشیں، مشکلات، قربانیاں، اس سے مراد اندھیرے اور کڑک ہے۔ برق سے مراد بجلی ہے، یعنی روشنی بھی ہوتی ہے۔ یہ دل ان کا مانتا ہے کہ یہ ہے روشنی، اگر بندہ چل پڑے اگلا جان سنور جائے گا، یہ انہیں پتہ ہے، لیکن اس جان میں کچھ ہاتھ سے قربانیاں دینی پڑے گی۔ تو ان کی سوچ یہ تھی کہ ادھر دنیا میں بھی کچھ دینا نہ پڑے اپنے ہاتھ سے، اور آخرت کے بھی سارے فائدے ہم لوٹ لیں۔ ایک دنیا میں خرچ نہیں کرنا چاہتے، آخرت کی نعمتیں لینا چاہتے ہیں۔ وہ گویا بارش تو آسمان سے برس رہی ہے رحمت کی، قرآن کی شکل میں، لیکن یہ راہ کانٹوں والا ہے، یعنی اس پہ چلنے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اس میں اندھیرے اور بجلی، یہ کڑک ہے، آوازیں ہیں، سختیاں ہیں، یہ وہ نہیں برداشت کرتے، لیکن روشنی ان پہ برق جس طرح آسمانی بجلی ہے اتنی روشن ہو چکی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یجعلون اصابع فی آذان، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق، کے سخت آواز کی وجہ سے، یعنی جب وہ مشکلات کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں آؤ اب لڑنا ہے میدان میں، تو پھر جس طرح کانوں میں انگلیاں ڈال لی جاتی ہیں، اس طرح وہ بھی اگنور کر دیتے ہیں، بالکل ایک قدم آگے نہیں چلتے۔ ایسے وقت میں چھپ جاتے ہیں گھروں کے اندر، جھوٹے بہانے بنانے لگ جاتے ہیں، ہمارا گھر بہر ہے، فصل پکی ہوئی ہے، ہم نے جانا ضرور تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے مجبوری بڑی بن گئی ہے، بہر خطرہ ہے گھر میں۔ تو وہ ان مشکلات کے وقت جس طرح کان بند کیے جاتے ہیں، وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتے۔ جس طرح مشہور ہے کہ جب طوفان آتا ہے صحرا میں، تو شتر مرغ جو ہے نا اپنے منہ کو ریت میں دنسا دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا۔ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے تو وہ اس کے عملے سے نہیں بچ سکتا۔ کبوتر جب آنکھیں بند کرے گا، بلی آسانی سے شکار بنائے گی، شتر مرغ جو ہے وہ ساتھ نیچے کرے گا، آسانی سے تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے وہ جس طرح کانوں میں ان خطرات سے بچنے کے لیے بندہ انگلی ڈال لے اور آنکھیں بند کرے تو آسمانی بجلی سے بچ نہیں سکتا، اگر وہ گرنی ہے تو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ اس طرح وہ ان کا پیچھے ہٹنا ان کو بچا نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے واللہ، اللہ تعالیٰ محیط، ان کو گھیرے ہوئے ہیں، بالکافرین، کافروں کو، کیونکہ اللہ اوپر سے روشنی دے دیا ہے، اختیار دیا ہوا ہے،
زبردستی نہیں اللہ کہتے ہیں. آگے مثال کی وضاحت ہے. یقادو قریب ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں. قریب ہے کہ وہ بجلی جو ہے نا یختاف ہو، اچک لے، نکال لے، چھین لے، اب سارا ان کی آنکھوں کو. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چھین لے. علما یعنی اتنی سخت وہ بجلی گرج رہی ہے. علما جب زیاد روشنی، جب روشنی ہوتی ہے لہم ان پر، مشو چل پڑتے ہیں، فی ہی اس میں، جب روشنی آتی ہے تھوڑا سا چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا آتا ہے، علیہم اوپر ان کے، قامو پھر تو کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللہ، واہ اور لو اگر شاء چاہے اللہ، اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ پیچھے بھی ہم پڑھا ہے، چھین لے، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو. اللہ چاہے تو ان کے سننے والی حیث اور ان کے دیکھنے والی حیث کو چھین لے. ان اللہ بے شک اللہ، اللہ کل شیء ہر چیز کے اوپر، ہر کام کے اوپر، قدیر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے. یہ مثال اس طرح بیان کی گئی ہے کہ آسمان سے بارش جب برستی ہے، قرآن مجید آ رہا ہے، تو روشنی ہوتی ہے. جب ذرا ٹھنڈ ہوتی ہے، اللہ ٹھیک ہوتے ہیں، بڑے حاضر ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں آ کے بیٹھتے ہیں، بڑی ڈینگیں مارتے ہیں. ہم نے بڑا ارادہ کیا تھا، اگر وہ ایسے موقع ہمیں مل جاتا نا تو بڑا ہم نے ڈرایا ان کو. لیکن جو ہی تھوڑی سی مشکل آتی ہے، کوئی جہاد کا حکم آ جاتا ہے، جہاد میں پیسے ڈالنے کا آ جاتا ہے، باہر مہم بھیجنی ہوتی ہے، گھوڑوں پہ جاؤ فلانے قبیلے کے ذرا CID لے کے آؤ، تو پھر وہ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی اندھیرے سے مراد جب مشکل وقت آتا ہے، جب لڑنے کا وقت آتا ہے، خرچ کرنے کا، پھر تو کھڑے ہو جاتے ہیں، گھروں میں چھپ جاتے ہیں. جب تھوڑا سا روشنی آتی ہے، اللہ ٹھیک ہے، سازگار ہے، تو پھر آتے ہیں، دعوے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ ایمان مجھے نہیں چاہیے، ایسا سودا تمہیں کامیاب نہیں کرے گا. لیکن یاد رکھو اللہ چاہے تو یہ کان، یہ آنکھیں جو تم استعمال کر رہے ہو اللہ کی دی روشنی سے، یہ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تمہارے کان سن رہے ہیں. اللہ چاہے تو یہ نعمتیں چھین لے تو تمہارا سب کچھ دھڑا کا دھڑا رہ جائے. اور یہ دل میں سنبھال ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ تینوں وضاحت صرف 2 آیتیں مزید پڑھیں گے تاکہ کل سے ہمارا ورکوع ذرا سیدھا ہو جائے. تو تینوں وضاحتوں کے بعد اب اللہ رب العزت سارے بنے نو انسان کو، کافروں کو، متقین کو، منافقوں کو یہ مخاطب کرتے ہیں. اور دوسرا، باقی نبیوں کی جب پکار آئے گی تو یا قوم ہی آئے گا، اے میری قوم کے لوگوں، یا قومی، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں. باقی نبی ایک قوم کے لیے آیا، ایک علاقے کے لیے آیا اور ایک خاص وقت کے لیے آیا. تو یہ ہمارے نبی مکرم بنی نو انسان، پوری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے آیا اور قیامت تک کے لیے نبی ہے. اب اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں جن کو اللہ نے انسان کے طور پہ پیدا کیا ہے، اے انسانوں، اعبدو بندگی کرو، غلامی کرو، بندگی کا پٹا ڈال لو. کس کا؟ ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو. یہ رب کون ہوتا ہے بتایا؟ جو لطف بنانے سے لے کے انسان بنانے تک اور مرنے تک تمہاری جتنی اندر کی مشینری چل رہی ہے، اس سارے کی پرورش کر رہا ہے، پال رہا ہے ماں کی طرح، وہ تمہارا رب ہے. تو اے لوگو، اعبدو ربکم، اپنے رب کی تم نے بندگی کرنی ہے. رب تمہارا معبود ہے، تم اس کے غلام ہو، وہ تمہارا مالک ہے، اس میں تم نے کسی کو شریک نہیں کرنا. اپنے رب کی عبادت کرو ساری زندگی. رب کی طرف سے جو حکم ہے وہ مانو. رب کا تعارف ہے الذی، رب وہ ہے خالقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. وہ پیدا نہ کرتا تمہیں کوئی پیدا ہی نہیں کر سکتا تھا، اس نے تمہیں بنایا ہے. حالانکہ جس نے تم کو بھی بنایا،
والذین من قبلکم، والذین اور ان لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. یعنی یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ تم بھی اللہ کی مخلوق کو اللہ نے نطفے سے پیدا کیا ہے. اور یہ جو خانے کعبے میں 360 بت اور ہر قبیلے نے بنایا ہوا ہے نا، وہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، اتار ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن ان کو اللہ نے پیدا کیا. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی بندگی کرتے رہے. تم نے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق اللہ کی محتاج ہوتی ہے، پیدا ہونے میں بھی اور مرنے میں بھی وہ اللہ کی محتاج ہے. تو یہ بتا دیا کہ یہ جو تم نے نوح علیہ السلام سے شروع کیے ہوئے ہیں وہ کسی کے رب نہیں ہے، وہ بھی اپنے رب کی بندگی اور غلامی کرتے تھے. تم نے بھی اپنے رب کی بندگی اور غلامی کرنی ہے، وہ مخلوق ہے. یہ بڑا پیارا ہے، یا ایھا الناس، اے بنی نو انسانوں، اعبدوا ربکم، صرف اپنے رب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال، اس کے بندے بن جاؤ. الذی، تمہارا رب وہ ہے، یہ جو صرف پرورش نہیں کر رہا بلکہ خالقکم، تم کو نطفے سے بنایا ہے. والذین من قبلکم، تمہارے امی ابو دادے پردادے اور آدم علیہ السلام تک اسی نے سب پہلوں کو بھی بنایا ہے. اور کیوں بنایا ہے؟ کیوں ہدایتیں دے رہا ہے؟ لعلکم، تاکہ تم، شاید کو تم، تتقون، اس آگ سے بچ جاؤ جو جہنم میں بھڑک رہی ہے. اس کی بندگی نہ کی تم نے اور شرک کسی اور کے ساتھ کرتے رہے، رب کی بندگی سے نکل گئے، تو پھر اس آگ سے نہیں بچ سکتے. یہ اس لیے رب کی بندگی کرنی ہے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، اس جہنم والی آگ سے بچ جاؤ. اور دنیا میں کہیں تو تم گناہوں سے بچ جاؤ. جب اللہ کی بندگی میں آ جاؤ گے، اللہ کے بندے بن جاؤ گے، تو پھر مالک کا غلام صحیح تابع داری کرے تو مالک خوش ہو جاتا ہے. آگے تھوڑا سا اللہ نے اور تعارف کرایا رب کا، الذی، تمہارا رب وہ ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین. اللہ کہتے ہیں جس زمین پہ تم بیٹھتے ہو، لیٹتے ہو، چلتے ہو، یہ بھی اس نے بنائی ہے. یعنی کوئی اور ہے جس نے اتنی بڑی زمین بنائی ہے؟ جس نے بنائی زمین، پھر بنائی بھی ایسی فراشا، بچھونے کی طرح، فرش کی طرح. سارے پہاڑ ہوتے فلک بوس، تو تم کیا کرتے بندو؟ ساری صحرا ریگستان ہو جاتی تو کیا کرتے؟ تو جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بچھونا بنایا، جدھر جاتے ہو بیٹھتے ہو، لیٹتے ہو، چلتے ہو، لتاڑتے ہو، مکان بناتے ہو، سڑکیں بناتے ہو، فش فارم بناتے ہو. اتنی بڑی زمین بنانے والا تمہارا رب ہے. اچھا زمین ہی نہ ہوتی تم کیا کرتے؟ ڈبکیاں کھاتے پھرتے پانی میں. تو جس نے زمین کو فرش بنایا، والسماء، اور آسمان کو بناءً، چھت بنا دیا. یعنی تمہارے اتنا اونچا چھت ڈالا کہ تمہارے ہوائی جہاز، جنگی طیارے بھی اڑتے پھرے، اور بڑے بڑے پہاڑ بھی اس میں موجود رہے، وہ چشمے ابلتے رہے، اور تمہاری ساری مخلوقات سانسیں لیں تو پھر بھی فضا میں کوئی گھٹن نہ ہو. اتنا بڑا اس نے آسمان پہ چھت بنایا. اور آگے وَأَنزَلَ، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، مان، پانی. دیکھیں زمین آسمان کے بعد اللہ پانی کا ذکر کرتا ہے. اللہ پانی ہی نہ نازل کرے تو تم کتنی دیر زندہ رہو گے؟ لہذا وہ آسمانوں سے کھلا پانی نازل کرتا ہے، تم پیتے ہو، تمہارے جانور جن کا دودھ اور گوشت کھاتے ہو، سبزیاں اگاتے ہو، وہ سارے اللہ کا وہ پانی پیتے ہیں. یعنی اللہ بھی جڑ بتاتے ہیں کہ صرف پانی ختم ہو جائے تم کیا کرو گے؟ لہذا اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس سے تم موجیں کر رہے ہو. آگے فَأَخْرَجَ، صرف پانی بھی آ جاتا نا تو تم کتنی دیر زندہ رہتے؟ آئی بندہ تیار کرے میں نے صرف پانی پینا ہے اور کوئی چیز نہیں کھانی، تو اسے نانی یاد آ جائے. اللہ کہتا ہے پھر اس پانی سے فَأَخْرَجَ، میں نکالتا ہوں، بس میں نے نکالا، بہی، ساتھ اس پانی کے، من الثمرات، پھاڑی پھل، اور مختلف ذائقوں کے، گوبھی، مٹر، ٹماٹر، سیب، شملہ مرچیں. یعنی اس پانی سے میں نے ثمرات، اتنے مختلف ذائقوں والے، رنگوں والے، شکلوں والے پھل نکال دیے.
کیوں نکالے؟ رزق اللہ قوم، وہ تمہاری روزی کے لیے، تمہیں کھانے پینے کے لیے، تمہیں تمہارے وجود تاکہ صحت مند رہے اور ذائقے لو، مزے رو، زندہ رہو۔ اتنی پیاری، یعنی پانی سے میں نے پھر رنگا رنگ ثمرات، رنگا رنگ قسم کی سبزیاں، پھل، اناج، گندم، چاول، مسر سب میں نے بنائے، اور یہ سارے بنائے کس لیے؟ رزق لکم، رزقن روزی، لکم تمہارے لیے، ساری روزی بندے تیرے لیے پیدا کر دی۔ اب ذرا اللہ پوچھتا ہے سچی بتاؤ، ہاں فلا تاجلو، اگر زمین بنانے میں کسی کا حصہ نہیں، آسمان بنانے میں نہیں، پانی نازل کرنے میں نہیں، پھر پانی سے سبزیاں اور غلے اگانے میں کسی کا کوئی کمال نہیں، تو روزی صرف تمہارے لیے ہو، تو پھر تیرا حق بنتا ہے میرے ساتھ کسی کی بندگی کر۔ فلا تاجلو، وہ پاس نہ بناؤ، للہ اللہ کے ساتھ، اندادن کوئی شریک، کوئی اللہ کے ساتھ بالکل کسی کو شریک نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں علم ہے کہ زمین بنانے میں کسی کا حصہ نہیں، سامان میں نہیں، روزی میں نہیں، جب تم جانتے ہو تو پھر تم صرف ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ یہ اللہ نے تمام بنی نوع انسانوں کو میسج دے دیا۔ کل انشاءاللہ آگے چلیں گے اور رکوع مکمل ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔